نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، رمضان المبارک میں تہجد کی نماز کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کے تہائی حصہ جب رہ جاتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی مصیبت کو ٹال دوں۔ تہجد کے وقت روزانہ ہر رات یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ جب رمضان المبارک آ جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں شیش محل تیار کرواتے ہیں۔ اور یہ تہجد کی نماز صالحین کا شیوا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام تہجد کی نماز کے پابند تھے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اور تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرائض نماز کے بعد نوافل میں سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز، جس نماز میں بہت زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے مشائخ حضرات فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو تمام مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تین جماعتیں بن جاتے ہیں تہجد کے وقت۔ ایک جماعت وہ ہے جس کے لیے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ آپ جائیں اور ان لوگوں کو تھپکی دے کر سلا دیں، اب تہجد کا وقت ہو چکا ہے، مقربین الہی کا میرے ساتھ ملاقات کا، راز و نیاز کا وقت ہو چکا ہے، اور جن لوگوں سے میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، ان کو اپنے سامنے پسند نہیں کرتا، ان کو آپ جا کر سلا دیں، وہ میرے سامنے نہ آئیں۔ تو جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کو فرشتے تھپکی دے کر تہجد کے وقت سلا دیتے ہیں، ان کو نصیب نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے، آپ دیکھیں پروگراموں میں لوگ آدھی رات تک، رات کے دیر تک شغل میں، گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو سب سو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے آنا پسند نہیں فرماتے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے ان محبوب بندوں کو جلدی جگا دو کہ ان کا میرے ساتھ ملاقات کا وقت ہو چکا ہے اور میں ان کی ملاقات پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے آ جائیں، میرے سامنے کھڑے ہوں، میرے سامنے عبادت کریں، دعا مانگیں، میں ان کی ملاقات پسند کرتا ہوں۔ تو فرشتے آ کر ان لوگوں کو جگا دیتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، کتنے تھکے ہوئے ہوں، کتنے زیادہ مصروف ہوں، کتنے زیادہ دیر تک جاگتے رہے ہوں، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کسی نے خود آ کر ان کو اٹھا دیا، فوراً آنکھ کھل جاتی ہے تہجد کے وقت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، وہ تہجد کے پابند ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے سامنے آ جائیں، میرے ساتھ ملاقات کریں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مانگیں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور تیسری جماعت وہ ہوتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بندے سو رہے ہیں، آپ جا کے ان کی کروٹ کو بدل دیں۔ اگر یہ چاہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اگر چاہیں تو سوتے رہیں۔ یہ تہجد کی نماز پڑھیں تب بھی میں ان سے راضی ہوں، یہ سوتے رہیں تب بھی میں ان سے راضی ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، نوم العلماء عبادتن، کہ علماء حق، علماء ربانی جو ہیں ان کی نیند بھی عبادت ہے۔ اللہ ان کے جاگنے پر بھی راضی ہے، اللہ ان کے سونے پر بھی راضی ہے۔ عام آدمی ساری رات جاگتا رہے اور عالم بعمل سوتا رہے، اس کا سونا جاگنے والے سے افضل۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ ان کی کروٹ بدل دو، چاہیں تو کھڑے ہو جائیں تہجد کی نماز پڑھیں، چاہیں تو سوئے رہیں، میں ہر حال میں ان سے راضی ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تہجد کی نماز صالحین کا شیوا ہے، انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، شہداء اسلام، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ کرام نے تہجد کی پابندی کی ہے، اور تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے تہجد کی نماز کی، اور خاص کر رمضان المبارک میں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ روزہ دار آدمی تو تہجد کے وقت جاگ جاتے ہیں، سحری کرنی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ تھوڑا جلدی جاگ جائیں، وضو کر لیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ سحری کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اذان کا وقت ہو جائے گا تو پھر فجر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ تو بہت سنہری موقع ہے، بہترین چانس ہے، اور یہ تو وہ بہترین موقع ہے کہ نفل ادا کرو تو فرضوں کے برابر ثواب، فرض ادا کرو تو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اور جب غیر رمضان میں تہجد کے اتنے بڑے فضائل ہیں تو رمضان المبارک میں کتنے بڑے فضائل ہوں گے، کتنے بڑے درجات بلند ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔